ہم جہاں پر بیٹھے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو جگہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، خدا کی ہیکل، شاباش، خدا کا گھر، گرجا، اس کو مقدس بھی کہتے ہیں۔ یسوع کہتے ہیں کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا، اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ اس نے اپنے بدن کی بابت کہا تھا۔ شاباش۔ جہاں پر بیٹھے ہیں یہ مقدس ہے، اور مقدس میں جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ مقدس ہے، اور جو گیت گایا جاتا ہے، جو اس کی حمد و ستائش کی جاتی ہے، وہ قدوس 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 ہے، کہ وہ پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، مقدس ہے۔ اور اس میں استعمال ہونے والی کتاب اقداس نامہ، جو قربانی چڑھانے کے لیے کام آتا ہے، اور جو پڑھا جاتا ہے کلام مقدس۔ مقدس، مقدس، قدوس القداس، قداس نامہ اور قدوس القداس، پاک ترین جگہ۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہیکل میں استعمال ہوتا ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ اگر بخور جلایا جاتا ہے اس کا خاص مقصد ہے، اگر ہمارے سامنے سلیب رکھی گئی ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ہیکل کو نمایاں کرتی ہیں، خدا کے گھر کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے۔ تصویریں ہیں، کروسیفکشن ہے۔ خدا کے گھر میں اور دربار میں یہی فرق ہے۔ دربار میں آپ دیکھتے ہیں کس طرح کے رنگ کلر استعمال کیے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ہمارے مسیح جو ہے دربار سے امپریس ہو کر چرچ کو بھی وہی پینٹ کر کو دیتے ہیں۔ مندر میں، مسجد میں، چرچ میں یہی فرق ہے۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ خدا، آج کے پہلی تلاوت میں خدا 10 حکم دیتا ہے۔ لکھا ہے اس وقت خداوند نے کلام کر کے یہ سب باتیں فرمائی کہ میں خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھ کو ملک مصر یعنی جائے غلامی سے نکال لایا۔ جائے، جا کا مطلب کیا ہے؟ جگہ، ٹھیک ہے؟ یہ میں آج یہ 2-3 دفعہ یہ لفظ استعمال کروں گا۔ جائے غلامی سے نکال لایا تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ ہو۔ لفظوں پر غور کریں، پھر آپ کو سارا کچھ پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ ان روزوں کے ایام میں ہم 14 مقام کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور عبادت نہ بھی ہو، یہ عبادت ہو، پھر بھی کئی دفعہ لوگ جو ہے نا سجدہ نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، تو کچھ نہ کچھ تو یہاں پر خرابی ہے، کچھ نہ کچھ دل میں خرابی ہے، ایمان گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کلیئر نہیں ہوتا تو ہم سجدہ بھی نہیں کرتے۔ لکھا ہے کہ تیرے لیے میرے اور آپ کے لیے بات کی ہے، تیرے لیے میرے حضور، یہ کس کا حضور ہے؟ خدا کا حضور ہے، خدا کی حضوری ہے۔ میرے حضور تیرے لیے کوئی دوسرا معبود نہ ہو، کوئی دوسرا معبود نہ ہو۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ شاباش، کس کی؟ جس کی عبادت ہو۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت ہو۔ اب یہ لفظ آپ ذرا ذہن میں رکھیے، عین بے دال، یہ روٹ ورڈ ہے جس سے لفظ بنا ہے، اور معبود کی عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں، عین بے دال، عبادت۔ اور جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، جہاں پر عابد معبود کی پرستش کرتا ہے اسے عبادت گاہ کہتے ہیں، عین بے دال، ٹھیک ہے؟
یہ روٹ ورڈ ہے جس سے لفظ بنتا ہے. تو آپ اگر جب آپ پاک کلام بھی پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں مد نظر رکھے، آپ کو بہت کچھ آسان ہو جائے گا. اور جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، عبادت پرستش کی جاتی ہے، اسے معبد کہتے ہیں. معبد یعنی آپ کئی دفعہ فلموں میں بھی لفظ سنتے ہیں معبد، جہاں پر عبادت کی جاتی ہے. کس کی؟ معبود کی. اور جو طریقہ کار ہے، جو سلیقہ ہے عبادت کرنے کا، وہ بیان کیا جاتا ہے کس طرح عبادت ہوتی ہے. اگر میں آپ کو کوئی چیز ایسی بتاؤں نا تو آپ وہ لفظ بھی استعمال کرنا، کیونکہ بہت دفعہ ہم جو بت پرستی ہوتی ہے اس کی پوجا کرتے رہتے ہیں، اور جو نہیں ہوتی اس کو بت پرستی سمجھتے ہیں. جو خدا پرستی ہے اس کو بت پرستی سمجھتے ہیں، اور جو بت پرستی ہے اس کو ہم خدا پرستی سمجھتے ہیں. اس لیے غیر معبود، ہمارا معبود کون ہے؟ خدا. کتنے؟ ایک. اس کی عبادت کرنا. میرے حضور تو غیر معبود کی عبادت نہ کرنا. تو یہ حضوری کس کی ہے؟ خدا کی. خدا کی حضوری میں خدا کی تصویر ہونی چاہیے یا کسی اور کی؟ تو خدا یہی کہتا ہے کہ میرے حضور تو کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. تو تراشی ہوئی مورت جس کو تراش تروش کا بنایا جاتا ہے، جیسے میری اور آپ کی تصویر بھی ہے، اور بہت ساری تصویریں ہیں، سب کی تصویریں، آئی ڈی کارڈ پر بھی تصویر ہے، فیس بک پر بھی تصویر ہے، واٹس ایپ پر بھی تصویر ہے، اور وہاں پر بحث ہوتی رہتی ہے کہ بت پرستی غیر تراشی ہوئی مورت کو سجدہ نہ کرنا، نہ بنانا. تو اپنی تصویریں بھی بنائے جائیں گے اور شیئر بھی کرتے جائیں گے، اور سمجھ ان کو آتی کہ تراشی ہوئی مورت کون سی ہے. تراشی ہوئی میرے حضور، غیر معبود کی پرستش نہ کرنا، میرے حضور کو تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے، کسی بھی چیز کی. اب ایک وقت آتا ہے، یہ مصر کی غلامی سے رہائی کے بعد کا پیغام ہے. تو جب وعدے کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں تو قدوس القداس جو ہے وہاں پر کروبی بنائے جاتے ہیں. تو کروبی کہاں پر ہوتے ہیں؟ جو ہیکل بنائی گئی تھی سلیمانی ہیکل، اس میں بہت سارے اسٹیچو تھے، مجسمے تھے، انبیاء کرام کے مجسمے تھے، فرشتوں کے مجسمے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دانیل کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں، بزرگوں کا ذکر سنتے ہیں، کروبیوں کا ذکر سنتے ہیں، برے کا ذکر سنتے ہیں، حوانوں کا ذکر سنتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد ہے کہ خدا کی حضوری میں کیا کیا ہے. تو جب فرشتے بنائے گئے پاک صندوق کے ارد گرد ہیں، ان کے پال اوپر سے سایہ کریں، جڑے ہوں، خدا کی حضوری کو ظاہر کرنے کے لیے، فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتے نہیں بنائے گئے. تو یہ ساری باتیں اس وقت کے لوگ سب جانتے تھے. پچھلے اتوار ہم نے تبدیلی صورت کا واقعہ سنا. تو اس تبدیلی صورت کے واقعہ میں جب شاگرد ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں؟ یسوع کے ساتھ کون کون ہے؟ جی کون کون نظر آیا؟ الیاس اور موسیٰ. ان کو کیسے پتا چل رہا کہ یہ الیاس اور یہ موسیٰ ہے؟ بھئی کہیں نہ کہیں تو انہوں نے تصویر کو مجسمہ کچھ دیکھا ہوگا تو پھر پہچان گیا نا. جب آپ نے مجھے نہیں دیکھا تو آپ کو کیا پتا تھا یہ فادر الماس ہے، اور جس کسی نے دیکھا ہوگا وہ کہے گا یہ فادر الماس ہے. تو اگر پتہ ہی نہ ہو تو اس لیے اپنے ذہن کو وسعت دے، سوچیں، اسٹڈی کریں، پھر پتا چلتا ہے کہ کیا کیا لکھا تھا، اس کا مقصد کیا تھا. ویسے ہی پڑھ کے کہہ دینا کہ نہیں یہ بت پرستی ہے، یہ بھی بت پرستی ہے، یہ بھی بت پرستی ہے، یہ بھی بت پرستی ہے، یہ بھی. تو میرے حضور کی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. یہ سارے 10 احکام ہمیں عمل کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، اور آپ مختصر میں بتانا چاہتا ہوں، یہ تفصیل بہت زیادہ ہے.
10 احکام ہیں، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں خدا سے متعلقہ احکام ہے اور دوسرے حصے میں انسانوں سے متعلقہ ہے، جیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد، عباد کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی عباد بھی عابد سے لفظ بنا ہے، عبادت کرنے والے، مومن۔ حقوق العباد، لوگوں کے حقوق۔ تو پہلے حصے میں خدا سے متعلقہ، دوسرے حصے میں انسانوں سے متعلقہ۔ اے ہمارے باپ کی دعا، پہلا حصہ خدا سے متعلقہ، اے ہمارے باپ تو جو تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ دوسرا حصہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں، ہمارے انسانوں سے متعلقہ۔ تو یسوع سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا کہ اے خداوند اے ربی، سب سے بڑا حکم کون سا ہے، سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ تو اس نے 10 حکم نہیں بتائے، اس نے یہ 10 سب حکموں کا نچوڑ بتا دیا کہ سن اے اسرائیل، تسنیہ 6 باب سے کیا ہے، سن اے اسرائیل، تیرا ایک ہی خداوند خدا ہے، تیرا ایک ہی خداوند خدا ہے، اسے پوری عقل سے، پوری قوت سے، پوری طاقت سے پیار کر، اور اسی طرح اپنی مانند، احبار 19 باب کا یہ دوسرا حصہ جو ہے، اسی طرح اپنی مانند اپنے ہمسائے کو پیار کر۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، خدا سے متعلقہ حکم، انسانوں سے متعلقہ حکم۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں پیٹرن کے طور پر ہمیں دی گئی ہیں، حکم ہے، عمل کرنے ہیں۔ تو آج یہ ساری جو 10 احکام ہیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم ان پر عمل کر کے خدا کی اور لوگوں کی خوشنودی پا سکے، جیسا انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ انسانوں اور خدا کی مقبولیت میں بڑھتا گیا۔ قد و قامت خدا اور انسانوں کی مقبولیت میں بڑھتا گیا، خدا کی نظر میں بھی، لوگوں کی نظر میں۔ ہمیں ایسی تربیت پانی ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں پاک صلیب کے بارے میں لکھا ہے، اے بھائیو، یہودی تو کشش میں جاتے ہیں موت سے۔ ذرا اپنی اپنی زندگی پر بھی غور کریں، ہم بھی بہت موت سے جاتے ہیں، موت سے کشش میں جاتے ہیں، موت سے ہی موت سے، شفا ہی شفا، موت سے ہی موت سے۔ یہودی تو کشش میں جاتے ہیں اور یونانی حکمت کی تلاش میں ہیں، مگر ہم اس مسیح مسلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کا باعث ہے، جو یہودیوں کے نزدیک مسیح مسلوب کی منادی یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے اور غیر قوموں کے نزدیک حماقت ہے، لیکن بلائے ہوں کے نزدیک ہی کیا یہودی کیا یونانی مسیح کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی طرف کی حماقت آدمیوں سے ناتر ہے اور خدا کی طرف کی کمزوری آدمیوں سے زوراور ہے۔ اب ہمارے سامنے مسیحا مصلوب ہے، بڑی صلیب پر بھی یسوع کیا اسٹیچو ہے، مجسمہ ہے، مصلوب، جس پر یسوع صلیب پر چڑھا اسے مصلوب کہتے ہیں۔ تو نے اپنی صلیبی موت سے ہمیں رہائی بخشی، مخلصی بخشی۔ صلیبی موت، صلیب پر چڑھنا، کروسیفکشن، یہ صرف جسٹ کراس ہے۔ کس کی کراس؟ خالی صلیب، کسی کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ڈاکو کی ہے یا کسی اور کی ہے۔ ہاں، اس کا پتہ چلے گا کہ یسوع کی صلیب ہے، جس پر اسٹیچو ہے وہ یسوع کی صلیب ہے۔ یہ بت پرستی نہیں ہے، جو یہ سمجھتا ہے پھر وہ تو پاک کلام سے ہی غافل ہے۔ وہ اس لیے کہ پرانے عہد نامہ میں ہے کہ خدا نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن نئے عہد نامہ میں یسوع کیا کہتا ہے؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب، کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے۔ اب کلمہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے، تو کلمہ جو ہے وہ متجسم ہو، اس نے جسم لیا،
बदल लिया और हमारे दरमियान रहा। और अब उसको यीशु को देखा किसी ने कि नहीं है जी? उसकी सूरत है थी कि नहीं? जिसने मुझे देखा उसने, तो जिसने यीशु को देखा उसने बाप को देखा। तो ये यीशु की छवि है कि नहीं? यीशु की सूरत है कि नहीं? तो जिस सलीब पर यीशु की सूरत है वो हमारी सलीब है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ स्टैचू हो तो वो सलीब कैथोलिक सलीब है या मसीह सलीब है, नहीं, उसके ऊपर लिखा हो यहूदियों का बादशाह, ये हमारी सलीब है। और कई लोग क्या कहेंगे, पाक कलाम में लिखा है सलीब का निशान, ये मेरा और आपका निशान है, फतह का निशान है। तो जब हम सलीब का निशान बनाते हैं तो कई लोग जिनको समझ नहीं है तो वो क्या कहेंगे, कैथोलिक वाले के सर में मक्खियां चल रहे हैं, है ना, इसे समझ नहीं है, समझ नहीं है तो इसका गुनाह कर रहे हैं। अगर समझ हो तो गुनाह नहीं करेंगे। समझ है तो बार बार यहां पर आप तस्बीह शरा शेबा पढ़े, वहां पर लिखा है निशानी के तौर पर अपने बच्चों को बार बार सिखा, उन्हें बता, सुन ऐ इस्राएल तेरा एक ही खुदावंद खुदा है, तू उसे पूरी अकल से, पूरे दिल से और पूरी ताकत से प्यार कर। सबसे पहला हुक्म कौन सा है? सबसे अजीम हुक्म कौन सा है? सुन ऐ इस्राएल तेरा एक ही खुदावंद। ये खुदा की अकल भी है और खुदा की तरफ इशारा है। 10 हुक्म पहला हिस्सा, ऐ हमारे बाप पहला हिस्सा, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, ठीक है, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा है पूरी अकल से, पूरे दिल से, पूरी ताकत से सलीब बनती है, क्रॉस बनता है, और उस क्रॉस पर हम अपने आप को देखते हैं और उसके पीछे चलते हैं। जो मेरा शागिर्द होना चाहता है वो खुद इनकारी करे, अपनी स्लीव उठाए और मेरे पीछे। तो ये मेरी स्लीव कौन सी है? अपनी स्लीव, ये मेरा बदन है, अपना है, मुकम्मल तौर पर यीशु के पीछे चलना है। ये नहीं अकेलियां चुक रहा मैं अमल पहाड़ा था खुदा दिया बाकी है जी, नहीं, खुदा का क्या है? दिल खुदा का है। अच्छा, खुदा का दिल है तो बाकी चीजें, दिल मेरे लेला, दिल मेरा लेने प्यारे यीशु जिसको तूने बनाया है, दिल तेरा तू, बाकी चीज आगे सी देनी है ना। लॉजिकल तरह देखे ना क्या कहते हैं हम। अपनी स्लीव उठाए और ये स्लीव है, अपनी स्लीव उठाएं और मेरे पीछे छोड़ दें। तो जो गैर कौमें हैं उनके लिए स्लीव का निशान हमाकत है। जो लोग स्लीव को नहीं मानते, स्लीव का निशान नहीं बनाते, स्लीव के पीछे नहीं चलते, यीशु के पीछे नहीं चलते, स्लीव नहीं उठाते, यीशु की स्लीव, अपनी स्लीव उनके लिए तो हमाकत ही है। फिर स्लीब का निशान उनके लिए हमाकत है, लेकिन हम जात पालों के लिए खुदा की कुदरत और हिकमत है। आज के इस इल्म मुक़द्दस में हम हैकल के बारे में सुनते हैं और आज की पहली तिलावत में कि तू खुदा का नाम बेजा ना लेना। क्या लिखा है? तू खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, बेजा ना लेना। इधर लिखा है तो उनको सजदा ना करना, तो उनकी खिदमत ना करना, क्योंकि तेरा खुदा बेरू खुदा है, तो मुझसे दावत करते हैं, खुदा उन बाप दादे बदकारियों की सजा देगा। ठीक है, लिखा है तो खुदावत अपने खुदा का नाम बेजा ना ले। बेजा का क्या मतलब है जी? खुदा का नाम बेजा ना लेना। बेजा का मतलब है जी हर जगह, बेजा का मतलब है हर जगह। सही कहा बेटी ने।
बेजा, जा का मतलब क्या है? जगह, शाबाश। जा का मतलब क्या है? जगह। उसी से गिर जा, गिर जा, गिरने की जगह, सजदा का। जैसे मस्जिद है ना, मस्जिद का मतलब भी सजदा का है, मस्जिद सजदा की जगह। गिर जा यानी गिरने की, सजदे की जगह, प्रस्तश की जगह। जा का मतलब जगह है, तो बेजा, बेजा वो जगह जिथे खुदा का नाम नहीं लेना चाहिए। बेजा इसका मतलब ये जा है जहां पर नाम लेना चाहिए, इसके अलावा कोई और जगह है तो वो बेजा है। बेजा लफ्ज पर गौर करें और इस पर सोचे। जैसे मैंने पिछले इतवार की एक बात बताई थी कि ये खुदा का घर है, मखसूस है, दुआ का घर है, खुदा का घर है, दुआ का घर है। तो फिर कई दफा हम क्या कहते हैं, नहीं फादर जी साढ़े घर जीना पाक मास कर दो, साढ़े घर नू बरकत मिल जाएगी। अच्छा, इथों बरकत नहीं जा सकती, उथों बरकत आ जाएगी। बेजहां इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि हम क्रिश्चियन जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं ना, कहां कहां पर गलती करते हैं, और खासतौर पर वो जो खुदा में अपने आप को बहुत बड़ा बनाते हैं। इतवार का दिन आज इबादत का दिन है, ऐसा ही है ना? कितने लोग हैं जो इबादत के लिए आते हैं? छुट्टी है कि नहीं? घर सुनते हैं कि नहीं? वो सब ना चौथा बेचा नाम लेते हैं, बेफायदा नाम लेते हैं, फजूल नाम लेते हैं। खुदा कहता है जो मेरा नाम खुदावंद है, खुदावंद है, खुदावंद कहते हैं, वो मेरा नाम बेफायदा लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसेंगे। गिरजे में नहीं आएंगे, इबादत नहीं करेंगे, सुबह इबादत होती है, इबादत नहीं करेंगे, हर रोज इबादत होती है, आज तुम्हारे इबादत नहीं करेंगे, तो खुदा का नाम बेफायदा कहां पर? सवेरे सवेरे झाड़ू फेरते होते हैं, फजल नाल करते हैं या नहीं? गटर चुकड़ के जाकर हालेलुया, ये वो पाक नाम है। खुदा कहता है वो हरगिज़ बेगुनाह ना रहेंगे, लिखा है। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेजा ना ले, क्योंकि खुदावंद उनको बेगुनाह ना ठहराएगा। दवाइया शिपाइया भी, बाबे कबीर धागे वाले भी अंदर ढाइया मारनगे, काला इलम चिट्टा इलम पढ़नगे, उसको आखणगे ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, सलामे मरियम को पता। वो सारे लोग नहीं फादर जी, बाबे ने तो सलामे मरियम भी पढ़ी सारी। आम घर कई पादरी पास्टर कई लोग जेडे ने कहत लगदे हुंदे ने, ठीक है, पहला बाप बेटा करते होंगे ने, जो कुछ होर बन जाते हैं की करते हैं? दुआ करेंगे। कभी बाप बेटा की उन्होंने शरीर का निशान बनाया नहीं? हाँ, जो तेरे घर आने उन्होंने पता है कहते लगने, वो जरूर करेंगे बाप खुदा बेटा खुदा। अच्छा, बाप बेटा भी कहता है गलत कर देता है, कुत्ते ने तो खुदा है ही नहीं, ना खुदा बाप है, ना खुदा बेटा है, ना खुदा चेत का खुदा है, ये खुदा है कि खुदा बाप है, बाप बेटा और ये क्यों ना किया बाप बेटा वाला? दस सकता कोई चंदे लई ईमान कोई नहीं का, उन्होंने पता है कहते लगने बाप बेटा करने वाले ने, बाप बेटा ना किया ना चंदा को नहीं देना। क्या ईमान है? बेफायदा नाम है, बेजा नाम है, इस तरह और बेशुमार जगह खुदा का नाम बेफायदा लेते हैं, बेजा नाम लेते हैं। वो जगह जहां पर नाम नहीं लेना चाहिए वहां पर भी नाम लेते हैं। तो खुदा कहता है कि वो बेगुनाह नहीं ठहरेंगे।
وہ بے گناہ نہیں ٹھہریں گے۔ آج بھی وہ جگہ ہے جہاں سے جو دعا کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کبوتر فروش ہیں، بھیڑ بکریاں بیچنے والے ہیں، صرافے ہیں، نقدی بکھیر دی ہیں، صرافوں کی نقدی بکھیر دی۔ یہ وہ ساری چیزیں جو ہیکل میں استعمال ہوتی تھی، قربانی کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ نقدی جو ہے وہ منی چینجر تھے۔ خدا کے گھر میں پیسے ڈالنے کے لیے ان کو اسپیشل جو گیئر چینج کرنا ہے، پیسے چینج کرتے ہیں، جو خدا کا ہے خدا کو دو، کیسر ہے کیسر کو دو۔ یہ ساری چیزیں ہیکل سے متعلقہ ہیں۔ کیا ان کو ہیکل کے اندر ہونا چاہیے یا ہیکل کے باہر؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے ان کو کیوں باہر نکالا؟ کیوں نکالا؟ کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کا گھر دعا کا گھر ہے۔ اور وہاں پر ایک بات انہوں نے بتائی کہ اس ہیکل کو ڈھا دو تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ اس نے اپنے بدن کی بابت کہا تھا، جیسے مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ تم زندہ خدا کی ہیکل و خدا کا روح تم میں، تو یہ خدا کی ہیکل ہے، خدا کا روح اس میں بسا ہوا ہے۔ آپ کا بدن زندہ خدا کی ہیکل ہے، جس کی طرف یسوع بھی اشارہ کرتا ہے کہ اس بدن کو اٹھا دو تو میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ آج یہ باتیں مجھے اور آپ کو اپنے اس مقدس میں، اس ہیکل میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے اس ہیکل میں تو کاروبار نہ ہو، یہاں پر کاروبار ہو رہا ہے۔ پاکلا میں لکھا ہے کہ لالچ بت پرستی کے مترادف ہے۔ لالچ بت پرستی کے، اگر کوئی بت پرستی کرتا ہے، میں لالچ کرتا ہوں، ایک برابر ہے۔ اور لالچ کیا ہے؟ 10 حکموں میں سے ایک ایسا حکم ہے کہ لالچ نہ کر، حسد نہ کر، چوری نہ کر۔ تو ہو سکتا ہے یہ جو لالچ، حسد، یہ بت پرستی ہمارے اندر ہو، یہ بدکاریاں، یہ گناہ ہمارے اندر ہوں۔ آج ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقدس میں جو لین دین ہو رہا ہے، جو کاروبار ہے، جو بت ہے، جو غیر معبودوں کی پرستش ہے، خواب و پرستش، غیر معبود حسد بھی ہو سکتا ہے، بغض بھی ہو سکتا ہے، خدورت بھی ہو سکتی ہے، نفرت بھی ہو سکتی ہے، کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے خدا سے دعا کرے کہ خدا ہمارے جسم کو، ہمارے دل کو پاک اور صاف کرے۔ جو بھی گندگی ہے، پاک کلام میں لکھا ہے نا کہ جو چیز باہر سے اندر جاتی ہے وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی، جو اندر سے نکلتی ہیں، یعنی خون ریزیاں، بدکاریاں، زناکاریاں، لالچ، جھوٹ، فریب، وہ انسان کو ناپاک کرتا ہے۔ اس لیے اس ہیکل کو آج پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے لفظوں میں اس ہیکل کو بھی پاک رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے بچے ادھر گالیاں نکالتے ہیں، بدفعلیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے ادھر کی تار چوری کی تھی، اس کی تار کاٹ کر لے گئے ہیں، ادھر سے بھی تار جو بجلی ہے کی کاٹ کر لے گئے ہیں، اور کسی اور کو کوئی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ دروازہ بھی ادھر آ جائے، اندر آ جائے۔ یہ ہم میں سے ہیں، اور ہمارے بچوں کو ہمیں پتا ہے کہ کون ہے، اس لیے برائے کرم اس بدی کو، اس گناہ کو دور کریں۔ یہ بڑی بری بات ہے، بدنامی کی بات ہے کہ ہم اتنے لوگ ایک چرچ کی رکھوالی نہیں کر سکتے۔ اس چرچ کی رکھوالی کرنا، دیکھ بھال کرنا صرف میرا کام نہیں یا بابو جی کا کام نہیں، یہ ہم سب کے لیے مقدس ہیکل ہے۔ خدا کا گھر ہم سب کے لیے ہے۔ ہم نے تو ادھر عبادت کروائی، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، علاقے میں گئے، ادھر تو آپ نے ہی سب کچھ دیکھ بھال کرنا ہے۔ اس لیے
پاک کلام میں لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. ہمیں دیکھنا ہے. میں نے لفظ نہیں استعمال کرنا غیرت نا کیونکہ وہ الٹی سمجھ لگتی ہے سانو, لیکن آپ اپنے طور پر سمجھے کہ خدا کے اس لفظ کا کیا مطلب ہے. پاک کلام میں لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. ہمیں اس گھر کو پاک صاف رکھنا ہے, اس کی دیکھ بھال کرنا ہے تاکہ یہاں سے خدا کا جلال ظاہر ہو, اپنا نہیں, میرا نہیں. اگر میں نے اپنا جلال ظاہر کرنا تو میں تو بہت ورائٹیاں لگاؤں ادھر, ڈرامے بازی کروں, لیکن وہ خدا میں نہیں ہے. اس لیے ہمیں عبادت کرنا ہے, تماشا نہیں. عبادت میں اور تماشے میں بہت فرق ہے. عبادات ہوتی ہیں, نام عبادات ہوتا ہے لیکن تماشا ہوتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں جب آپ اس آئینے میں, اس کی روشنی میں, پاک کلام کی روشنی میں سب چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کون خدا میں ہے اور کون خدا سے باہر ہے, کون سا کام خدا میں ہو رہا ہے, کون سی عبادت خدا میں ہے اور کون سی خدا کے بغیر ہے, خدا سے باہر ہے. خدا سے دعا کرے میرے لیے اور اپنے لیے کہ خدا ہمیں اپنی راہوں پر قائم رکھے, جو اس نے اپنا پاک کلام عطا کیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا فضل عطا کرے. اسی خدا ان کے وسیلہ سے آمین.